24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 21 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے. نظم کا عنوان ہے مچھر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں. آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے، اشعار اور نظمیں سن کر دلچسپی لیتے ہوئے لطف اٹھا سکیں. ہم آواز الفاظ کی درست نشاندہی کر سکیں. نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں. سائن بورڈ، ٹریفک کے اشارے اور ہدایات وغیرہ پڑھ کر عمل کر سکیں. واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنا سکیں. مخصوص ذخیرہ الفاظ کا زبانی املا لکھ سکیں. بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. اب کسی نظم کے عنوان تک بچوں کو لے جانا، اس کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو اچھا خاصا سوچنا پڑے گا. چونکہ نثری عبارت کے عنوان تک لے جانا نظم کے مقابلے میں ذرا آسان ہوتا ہے، تاہم آپ کو سوالات بہرحال ایسے کرنے ہیں جن کے ذریعے آپ گفتگو ایسی کریں گے کہ وہ منطقی اعتبار سے غیر محسوس طریقے سے، جو اچانک نہ لگے، آپ کو عنوان تک بچوں کو پہنچانا ہے. اب آپ پہلا سوال جب کریں گے، دیکھیے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے سوال کے لیے بھی آپ کو ماحول بنانا پڑتا ہے. ایک بات تو میں نے یہ کی تھی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جاتے ہی سوال کر دیں، وہ عجیب لگتا ہے. ظاہر ہے آپ کلاس میں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں بچوں کو، بچے آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ ان کا حال پوچھتے ہیں، کوئی عمومی گفتگو ہوتی ہے، تو وہ جو سوال سے پہلے کا کچھ وقت ہے، دیکھیں آپ نے سوالات کے ذریعے تو بچوں کو عنوان تک لے جانا ہے، لیکن یہ ذرا باریک بات ہے، آپ غور سے سنیے گا کہ سوالات کے ذریعے تو آپ نے بچوں کو عنوان تک لے جانا ہے، لیکن سوال پوچھنے سے پہلے، پہلا سوال پوچھنے سے پہلے آپ نے بچوں کے ساتھ گفتگو کچھ مختصر سی کچھ اس طرح کرنی ہے کہ انہیں آپ نے پہلے سوال تک لے جانا ہے. اب یہ پہلا سوال، اگر آپ نے پہلے سوال کے لیے بھی آپ نے تمہید اٹھانی ہے، اگر آپ اچانک پہلا سوال یہی کر دیں گے تو بچے حیران ہوئے کہ یہ اچانک یہ بخار کہاں سے ہو گیا، بخار کہاں سے آ گیا. تو
اس کے لیے آپ کو کچھ ایسی گفتگو کرنا پڑے گی کہ آپ پہلے سوال کے لیے بھی بچوں کو ذہنی طور پر تیار کر دیں۔ اب یہ پہلا سوال ہے، یہ بخار کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے بچے آپ کو بتائیں گے کہ بخار یہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال پہلے سوال کے جواب میں سے نکلے گا کہ آپ میں سے کس کس کو کبھی بخار ہوا ہے؟ یقیناً کچھ بچوں کو تجربہ ہوگا بخار کا، وہ آپ کو بتائیں گے، ہاتھ کھڑے کریں گے۔ اب بخار کی چونکہ قسمیں ہیں، اگلا سوال آپ کا ہے کہ آپ میں سے کس کس نے ملیریا بخار کے بارے میں سنا ہے؟ مکسڈ جواب آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ بھی ہاتھ نہ کھڑا کرے کہ چونکہ شاید ان کو ملیریا کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگلا سوال پھر ان کی مدد کرے گا کہ وہ کون سا کیڑا ہے جس کے کاٹنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ یہاں اس سوال کے جواب کو پھر آپ لنک کریں گے ملیریا کے ساتھ۔ پہلے تو اس سوال کا جواب بچے دے پائیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ کون سا کیڑا ہے جس کے کاٹنے سے بخار ہو جاتا ہے، وہ جواب میں کہیں گے مچھر۔ اور یہاں سے پھر آپ پچھلے سوال پر چلے جائیں گے کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے جو بخار ہوتا ہے اس کو ہم ملیریا کہتے ہیں۔ اور پھر آخری سوال ہے کہ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی مچھر کے بارے میں، آپ یہاں اس سوال کو ایک اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں مضمون بھی شامل کر سکتے ہیں کہ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی مچھر کے بارے میں کوئی مضمون پڑھا ہے یا کوئی نظم پڑھی ہے؟ تو زیادہ امکان یہ ہے کہ بچوں کا جواب ہاں میں نہیں ہوگا، چونکہ کم امکان ہے کہ دوسری جماعت کے بچوں نے کوئی مضمون یا نظم مچھر کے بارے میں پڑھی ہو۔ تو یہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم مچھر کے بارے میں ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ لیکن یہاں محترم ٹیچر آپ کو بتانا ہوگا بچوں کو کہ جس طرح نثری عبارت میں، مضامین میں مزاحیہ مضمون بھی ہوتے ہیں، بلکہ آپ بات لطیفے سے شروع کریں کہ آپ لطیفے پڑھتے ہیں، لطیفہ پڑھ کے مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں، تو اسی طرح مزاحیہ مضمون بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح مزاحیہ شاعری بھی ہوتی ہے۔ تو مزاحیہ شاعری کی بات کرتے ہوئے پھر آپ انہیں کہیں گے کہ بھئی اچھا بھی بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جو مزاحیہ نظم ہے اور مچھر پر ہے، اس کا عنوان مچھر ہے۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ مچھر، کدھر سے یہ کم بخت آتے ہیں مچھر، بڑا کہ ہم کو ستاتے ہیں مچھر۔ ستاتا ہے دن بھر جو گرمی کا موسم، ستاتا ہے دن بھر جو گرمی کا موسم، تو راتوں کی نیندیں اڑاتے ہیں مچھر۔ وہ چیخا ہے پپو، وہ رویا ہے گڈو، یہ بچوں کو کتنا ستاتے ہیں مچھر۔ نہیں جس بھی گھر میں مکمل صفائی، وہیں آ کے ڈیرا جماتے ہیں مچھر۔ انہیں تلف کرنے کی تدبیر کر لو کہ ہر گھر میں بیماری لاتے ہیں مچھر۔ کدھر سے یہ آتے ہیں کم بخت مچھر،
ہمیں کیوں ستاتے ہیں ہر وقت مچھر۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ کم بخت، اس لفظ میں دیکھیے بخت ہے، خے پر جزم کا استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ بچوں نے شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی ویڈیو میں، کسی ڈرامے میں انہوں نے سن بھی رکھا ہو کچھ بچوں نے، لیکن بدقسمتی سے میں نے کچھ ڈراموں میں کسی کردار کی زبان سے یہ لفظ میں نے بالکل بگڑا ہوا سنا ہے۔ اس لفظ کو بعض اوقات کچھ لوگ بول دیتے ہیں کم بخت، لیکن ہمیں تو درست بولنا ہے کم بخت۔ موسم پھر آ گیا۔ موسم کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیل سے اس سے پہلے بات کی تھی کسی باب پر سیشن کے دوران۔ تلف، یہ وہی درمیانی حرف پر جزم کا استعمال کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ مکمل، کچھ لوگ مکمل بھی پڑھ جاتے ہیں، مکمل بھی پڑھ جاتے ہیں۔ مکمل، وقت، وقت تو ہم نہ جانے دن میں کتنی بار اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو وقت ہی پڑھنا ہے، کس وقت آئے، تو وہ زیادتی ہوگی۔ اسے بالکل شعوری کوشش کے ساتھ ہر وقت وقت ہی بولنا چاہیے۔ کدھر، اب اس میں جو دال ہے دھ کی آواز ہے، اس میں زبر کو نمایاں نہیں کیا جاتا اور اس پہ زور نہیں دیا جاتا، کدھر بول دیا جاتا ہے، کدھر کدھر، جیسے کہ دال پر زبر نہ ہو، جزم ہو، سو اس کو نمایاں کر کے دال ہے دھ کی آواز پر زور دے کر کدھر۔ اچھا، اس طرح کے الفاظ میں محترم ٹیچر آپ بچوں کو ذرا ضرور بتائیے گا کہ یہ جو بھاری آواز والے حروف ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے یا بولتے ہوئے اس طرح بولیں اور پڑھیں کہ بھاری آواز بھاری سنائی دے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ اس کو کدھر بولتے ہیں، کدھر کدھر، تو بھاری آواز تو نہیں پیدا ہو رہی۔ کدھر نہیں بولنا، کدھر، یہ دیکھیں یہ آواز پیدا ہو رہی ہے، کدھر۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کم بخت، بدقسمت، برے معنوں میں۔ اب بچوں کی بہتر تفہیم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، میں نے جیسے آپ سے اس سے پہلے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ گزارش کی ہے کہ کسی لفظ کے اگر ظاہر دو ارکان ہیں تو ان کو الگ الگ کر کے بھی آپ ان کے معنی بتائیں بچوں کو،
تو وہ بہتر سمجھ پائیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو لفظ ہے کم بخت، اس میں دو ارکان ہیں، ایک ہے کم، دوسرا ہے بخت۔ اب آپ دونوں کے الگ الگ جب معنی بتائیں گے تو بچے شاید پھر اس کو جلدی بھولیں گے نہیں۔ اب کم کے معنی تو وہ سمجھتے ہیں، کم۔ بخت کے معنی ہے قسمت۔ اب کم بخت کے معنی کیا ہوئے کہ قسمت میں کمی ہے، لیکن اس میں سینس جو پیدا کی جاتی ہے وہ پھر بدقسمتی ہے۔ کم بخت، قسمت میں کمی ہوگی تو ظاہر ہے بدقسمتی ہوگی۔ بڑا، اب یہاں دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ بڑا ایک سادہ سا لفظ ہے یہ، لیکن اس کے بھی ایک سے زیادہ معنی ہے۔ بڑا کوئی اونچائی میں بھی ہو سکتا ہے، جس شخص کا قد بڑا ہے اس کو بھی ہم بڑا کہہ دیتے ہیں، جس کا قد زیادہ ہے، جو لمبا زیادہ ہے۔ بڑا مقدار کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ دو معنی تو یہ ہو گئے، اور بڑا رتبے میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں وہ ایک بڑا آدمی ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے تو پھر ہمارا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ قد میں بڑا ہے یا وہ وزن میں بڑا ہے۔ تو پھر اس سینس میں بڑا سے مراد ہے کہ وہ شخص رتبے میں بڑا ہے، درجے میں بڑا ہے۔ یہاں اس سبق میں لفظ بڑا کے معنی ہیں زیادہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ زیادہ لفظ جو ہے اس کے بھی پھر ایک سے زیادہ معنی ہے، زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ وزن میں بھی ہو سکتا ہے۔ مکمل، پوری طرح جو ہے یہ اس کے معنی ہیں مکمل کے۔ ڈیرا جمانا، رہنے لگنا، کہیں کسی جگہ رہنے لگنا، ڈیرا جمانا۔ تلف کرنا، تباہ کرنا، اس کو ختم کر دینا، اس کو کہیں پھینک دینا یا اس کو جلا دینا، یہ معنی ہے تلف کرنے کے۔ تدبیر، علاج۔ اب یہاں دیکھیں بچے ہو سکتا ہے یہ معنی سن کر کچھ کنفیوز ہو جائیں۔ تدبیر سبق میں تو اس کے معنی علاج کے ہیں، لیکن تدبیر کے دوسرے معنی ہے طریقہ۔ نیند اڑانا، سونے نہ دینا۔ اب نیند اڑاتی کیا چیز ہے؟ کوئی بھی بیرونی عنصر جو آپ کی نیند میں خلل ڈال دے، جیسے کوئی آپ سو رہے ہوں تو کوئی بہت زور سے بولا آپ کے پاس آ کے، تو آپ کی نیند اڑ گئی نا۔ اچانک جو آپ کو جاگنا پڑے کسی وجہ سے، تو اسے نیند کا اڑنا کہتے ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ کدھر سے یہ کم بخت آتے ہیں مچھر،
جیسا جملہ تب بولا جاتا ہے جب بولنے والا شخص تنگ آ جائے۔ عام گفتگو میں بھی آپ بچوں کو بتائیں، مثال دیں کہ یار جب ہم تنگ آ جاتے ہیں، کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، بندہ جب تنگ آ جاتا ہے تو پھر تنگ آ کے، میں فی الحال صرف یہ لفظ کم وقت کے استعمال کی بات نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی بات تو ہوتی ہے۔ گرمی کی ہی بات لے لیں آپ، تو جو شخص گرمی سے تنگ آ جائے گا وہ کہے گا یار یہ کدھر سے آ جاتی ہے اتنی گرمی، کدھر سے آ جاتا ہے یہ حبس۔ تو یہ اچانک جب بندہ، کوئی شخص تنگ آ جائے کسی کیفیت سے، تو پھر یہ اس طرح کا جملہ بولتا ہے۔ اور یہ چونکہ نظم ہے تو اس میں بھی پھر شاعر نے اس طرح کی کیفیت میں کے بارے میں یہ مصرع کہا ہے، کدھر سے یہ کم وقت آتے ہیں مچھر۔ دوسرے شعر میں جو یہ ہے کہ ستاتا ہے دن بھر جو گرمی کا موسم، تو راتوں کی نیندیں اڑاتے ہیں مچھر۔ اس میں شکایت ہے کہ دن کو گرمی تنگ کرتی ہے اور رات کو مچھر سونے نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ گرمی تو چلو اپنی جگہ ہے، وہ تو جیسا موسم ہے، جو درجہ حرارت ہے وہ تو ہے، اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن شکوہ شاعر کو یہ ہے کہ یار وہ گرمی سارا دن تو رہتی ہے، اوپر سے رات کو مچھر نہیں سونے دیتے۔ اب دیکھیں نا، چونکہ قابل علاج تو دونوں چیزیں ہیں، مگر مچھر تو پھر اچانک آ جاتے ہیں۔ گرمی کا تو آپ کو پتہ ہے، آپ توقع کرتے ہیں کہ گرمی تو آئے گی، مچھر کا تو آپ کو نہیں پتہ۔ یہ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ یہ چونکہ اچانک آتے ہیں اور آپ کو سونے نہیں دیتے، تو راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں مچھر۔ اب ایک اور شعر ہے، نہیں جس بھی گھر میں مکمل صفائی، وہیں آ کے ڈیرا جماتے ہیں مچھر۔ یہ بڑا بامانی شعر میں اس کو کہوں گا، اس لیے کہ آپ اس کا تعلق جوڑ سکتے ہیں گھر کی صفائی ستھرائی سے، اور آپ بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مچھروں کی جو پسندیدہ جگہ ہے رہنے کی، وہ گندی جگہ ہے۔ اگر گھر میں صفائی نہیں ہے تو پھر اس میں آ کے مچھر تو ڈیرا جمائیں گے، مچھر وہاں رہیں گے، اور پھر مچھر آئیں گے تو وہاں بچے بھی دیں گے، تو مچھر ہی مچھر ہو جائیں گے۔ اس شعر کی یعنی نہیں جس بھی گھر میں مکمل صفائی، وہیں آ کے ڈیرا جماتے ہیں مچھر کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ مچھروں کے آنے کی بڑی وجہ گندگی ہے، لہٰذا مکمل صفائی ضروری ہے۔ اب ایک اور شعر میں چونکہ مچھروں کے تلف کرنے کی بات ہوئی ہے، تلف کرنے کا مطلب ہے ختم کرنا، تو مچھروں کو تلف یا ختم کرنے کے طریقوں پر اجتماعی غور و فکر کرائیں بچوں سے آپ، یعنی برین سٹارمنگ کرائیں، فکری تحرک کروائیں، متفقہ غور و فکر کروائیں، برین سٹارمنگ۔ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں بچوں کے سامنے کہ اچھا بھی بچوں، یہ تو ہو گیا نظم میں بار بار ذکر کہ مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن ان کو تلف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو ختم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اب اس سوال کے جواب میں بچے اپنی اپنی تجویز پیش کریں گے، اور سب سے زیادہ جو تجویز سامنے آئے گی بچوں کے جوابات کے نتیجے میں، وہ ظاہر ہے سپرے ہوگا۔
آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سپرے ہو سکتا ہے، صفائی ہے، مچھردانی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ اس میں ایک ہی سرگرمی کا ذکر ہے، الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھنا۔ صفحہ نمبر 146 پر زبان شناسی کی مہارت کے تحت، اور حاصل تعلم ہے اس میں کہ طلبہ الفاظ کو الف بائی ترتیب میں لکھ سکیں۔ اچھا، یہ الف بائی ترتیب عملی طور پر کام کہاں آتی ہے؟ یہ تو ہم نے چلو سرگرمی بہت ایک سے زیادہ مرتبہ کروا چکے ہیں، اور اس میں بھی ہے، اور میں پہلے بھی چونکہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ الف بائی ترتیب کو آپ 2 حروف کی حد تک رکھیں۔ کیوں رکھیں؟ کہ اگر جو فہرست دی ہوئی ہے اس سرگرمی میں الفاظ کی، اگر ان میں سے ایک سے زیادہ الفاظ ایک ہی حرف سے شروع ہو رہے ہیں تو پھر الف بائی ترتیب میں ان کو لکھنے کے لیے آپ کو پہلے 2 حروف کی حد تک جانا پڑے گا۔ اب میں اس سوال کا جواب دے دوں کہ یہ الف بائی ترتیب سے الفاظ کو لکھنے کا عملی طور پر مقصد کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے۔ میں ایک تو اس کے ساتھ ایک اور بات کر دوں کہ ٹیچر کے پاس تو خیر کوئی اس کو گنجائش دی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ لغت نہ رکھے۔ ہر ٹیچر کے پاس، محترم ٹیچر، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنی لغت، اچھی لغت، بہت سی لغات ہیں بازار میں ملتی ہیں، درسی لغت بھی ہے، سب سے پرانی فیروز اللغات ہے، اس کا جو جامع ایڈیشن ہے، یعنی بڑی والی لغت، لیکن آپ کوئی رکھیں، بڑی والی رکھیں، جامع رکھیں۔ تو بچوں کو جب آپ لغت استعمال کرانا سکھائیں گے تو انہیں پھر الفاظ ڈھونڈنے کے لیے یہ ترتیب ذہن میں رکھنا پڑے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ الف بائی ترتیب کرواتے رہیں بچوں سے، ان کو لغت بینی میں یہ آسانی رہے گی۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔